السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ وعن نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے، بعدہ درود اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ معزز حضرات، آج کا یہ پروگرام شہری جمعیت کے یووا افراد کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین جماعت و جمعیت کے تمام افراد کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اتحاد کے ساتھ جماعت و جمعیت کا کام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے انسانی زندگی پر گناہ کے اثرات، یعنی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی لذت جب حاصل کرتا ہے تو کیا اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کیا اس کے نقصانات بھی ظاہر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یعنی گناہ کے نقصانات ہوتے ہیں یا نہیں۔ عزیزو، گناہ کے نقصانات ضرور ہوتے ہیں، مگر یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہ کو گناہ سمجھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے ہوں اور پہاڑ مجھ پر گرے گا اور مجھے ختم کر دے گا، اور جب کسی فاسق و فاجر سے گناہ ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے۔ یعنی اب گناہ کرنے والا انسان کیسا ہے؟ اگر مومن قسم کا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے، اور گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ آدم کی اولاد سے گناہ ہوتا ہے، اور آدم کی اولاد خطاؤں کا پتلا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کے سارے اولاد کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں، مگر ان میں سے بہتر وہ ہیں جو کیا ہیں؟ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اب کیا معاشرے پر گناہوں کے اثرات، یعنی ہم جو گناہ کرتے ہیں صرف ہم پر اثر نہیں بلکہ ہمارے گناہ کی وجہ سے پورے معاشرے پر اثر ہوتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اثر صرف اتنا نہیں بلکہ حکومتوں کے اندر جو ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا جب ظلم بڑھ گیا تو لوگوں نے حسن بصری سے شکایت کی تو حسن بصری نے کیا فرمایا کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ پھر بارش کا نہ برسنا کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ قحط سالی کا آنا کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اثرات ہم پر تو ہم پر، لیکن کیا ہے کہ پورے معاشرے پر ہوتے ہیں، اور صرف پورا معاشرہ ہی نہیں بلکہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا کس کی وجہ سے؟ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی سمندروں کے اندر جو فساد پھیلتا ہے اور زمین کے اندر جو بھی فساد پھیلتا ہے وہ سارے کا سارا کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ مگر کیا ہے کہ ہمیں خیال نہیں رہتا، ہمیں احساس نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا؟ سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں۔
کیوں؟ ہم گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ چوری کی، زنا کیا، لوٹ کی یا رشوت لی، اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ ارے یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو جرم ہے جس کی سزا کون دیتی ہے؟ حکومتیں دیتی ہیں، حکومتیں اس کی سزا دیتی ہیں۔ گناہ کو ہم گناہ سمجھے ہی نہیں۔ گناہ کی اگر اصل تعریف ہم سمجھ جائیں تو واقعی انسان کیا ہے؟ گناہ سے دور ہو جائے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول گناہ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے ایسی جامع تعریف بیان کی کہ ہر کوئی انسان سمجھ جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، یہ میں کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے، میں یہ کیوں کر رہا ہوں، میں ادھر کیوں جا رہا ہوں، میں یہ کیوں بول رہا ہوں، میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں، میں یہ کیوں دیکھ رہا ہوں، دل کے اندر کھٹکے۔ اور اگر تمہارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، یا تم اس چیز کو ناپسند کرو کہ تمہارا یہ گناہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، گناہ تو کر لے لیکن کئی لوگوں کو معلوم نہ جائے، یہ خوف رہتا ہے، یہ ہے گناہ۔ یعنی دل کے اندر کھٹکے اور یہ ڈر بھی رہے کہ کہیں یہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، کہیں یہ میرا راز کھل نہ جائے۔ بس انسان کو اگر یہ دل کے اندر کھٹکتا رہتا ہے اور یہ خوف رہتا ہے، سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے، پھر وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو یا کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ ہے اصل گناہ۔ آئیے حضرات، ایک تو وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے گناہ کی تعریف ہی نہیں سمجھی۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ شیطان نے ہمارے لیے کیا ہے جو اعمال کر رہے وہ مزین کر کے رکھ دیے ہیں۔ وَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے کہ یہ کام بہتر، یہ کام افضل ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کیا ہے احساس نہیں ہوتا اور گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اب گناہ کے اثرات ہمارے اپنے اوپر کتنے رہتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر کیا اس کے اثرات رہتے ہیں۔ معاشرے پر ہم نے دیکھ لیا کہ خشکی تری میں یا اسی طرح سے ظالم بادشاہوں کا آنا یا قحط سالی کا آنا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عام معاشرے پر ہے۔ اب ہمارے خود کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یعنی گناہ کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ رزلٹ ضرور آتا ہے، رزلٹ ضرور آتا ہے، اس لیے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ جس طرح سے نیکی کا رزلٹ آتا ہے اسی طرح سے گناہ کا بھی آتا ہے، مگر دونوں رزلٹ میں فرق ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ انسان کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، گناہ کی وجہ سے انسان کے دلوں پر کیا ہے؟ زنگ پڑ جاتا ہے۔ کیوں پڑتا ہے؟ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے جو کچھ وہ گناہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کا دل کیا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے، انسان کے دل پر کیا ہے؟ پردہ پڑ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے انہی گناہ کی وجہ سے۔ ایک یہ، دوسرا انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ معافی نہیں مانگتا اور گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو یہاں تک کہ اس انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن سے تدبر کیوں حاصل نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کریں؟ اس لیے کہ انسانوں کے دلوں پر کیا ہے؟ تالے لگے ہوئے۔ تالوں سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کے دل کیا ہیں؟ زنگ آلود ہیں، ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو کیا ہے؟ احساس نہیں ہوتا ہے، اور انسان اپنے دل کی صفائی نہیں چاہتا ہے۔ نمبر 2، انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، خیال نہیں رہتا ہے کون سی چیز کہاں رکھی تھی، کل کتنے پیسے آئے تھے، یہ چیز یہاں پر کیوں، یا کوئی چیز پڑھا وہ ذہن سے نکل گئی، ذہن کمزور ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ ذہن کمزور، جی ہاں، اس زمانے میں سمجھنا بالکل آسان ہے۔ ایک میموری ہے،
جس میں ہزاروں چیزیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک وائرس اگر چلا جائے تو ساری کی ساری میموری کیا ہوتی ہے؟ تتر بتر ہو جاتی ہے، یہاں تک اس سے کئی چیزیں ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ وائرس کی وجہ سے۔ تو یہ گناہ ایک وائرس ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر یہ وائرس کیا ہے؟ انسان کے جس طرح دل پر اثر کرتا ہے، اسی طرح سے انسان کے دماغ پر بھی اثر کرتا ہے اور انسان کے ذہن کو کیا ہے؟ کھوکھلا کر دیتا ہے، اور انسان حقیقی علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ جو ایک ذہین و فطین اور ہوشیار قسم کے انسان تھے، ایک مرتبہ امام مالک کے یہاں جاتے ہیں۔ امام مالک نے امام شافعی کو دیکھا، بھاگ گئے، بندہ ہوشیار ہے، کیا نصیحت کی؟ محنت کرنا، یہ نصیحت نہیں کی۔ بولا بیٹے، اللہ نے تجھے نور عطا کیا ہے اور گناہ کے اندھیرے سے اس نور کو بجھانا مت۔ کیوں؟ اس لیے علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کیا ہے؟ گناہ گاروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح سے گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی عزت چلی جاتی ہے، گناہ کی لذت کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر رہتی ہے، مگر ذلت انسان کو کیا ہے؟ ساری زندگی اس کو کیا ہے کہ منہ نیچے کر کے رہنا پڑتا ہے۔ کئی ایسے انسان ہیں کہ جو گناہوں میں پڑے اور آج تک دنیا ان کو تانا دیتی ہے۔ تو انسان گناہ کی وجہ سے ذلت کا کیا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیسے؟ جس کو اللہ رب العالمین ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ اللہ رب العالمین گناہ گار کو ضرور بضرور ظاہر کر کے رہے گا۔ کب؟ جب وہ توبہ نہیں کرے گا، جب اپنے گناہ پر ڈٹا رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے راز کسی کو معلوم نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اس کو ظاہر کرے گا۔ اسی طرح سے سلف صالحین نے فرمایا کہ کسی انسان کو کوئی نعمت دی گئی، اس کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے، سمجھ لو کہ اس انسان کی آزمائش چالو ہو چکی ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا پھر بھی سود کھا رہا ہے، اللہ نے نیک اور حلال بیوی دی پھر بھی کیا کہ غلط راستے پر جا رہا ہے، سمجھ لو کہ انسان کی آزمائش ہو رہی ہے اور اس کا بانڈا کبھی نہ کبھی کیا ہے؟ پھوٹنے والا ہے۔ اس لیے انسان کو جو اللہ کی نعمت ملے اس پر انسان کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حرام اشیاء سے کیا انسان کو بچنا چاہیے۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی انسان سے نفرت کرتا ہے، کس وجہ سے نفرت کرتا ہے؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ حضرت جبریل کو بلاتا ہے، اے جبریل فلاں انسان سے میں نفرت کرتا ہوں، تو بھی اسے نفرت کر۔ صرف اتنا ہی نہیں، پھر حضرت جبریل پورے آسمان میں ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، فرشتوں فلاں انسان سے اللہ نفرت کرتا ہے، میں بھی نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو۔ اور پھر وہ نفرت لوگوں کے دلوں میں بھی بیٹھ جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی کیا ہے؟ اس انسان کے بارے میں بغض آ جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے، عداوت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے نفرت کس نے کی ہے؟ آسمان والے نے کی ہے۔ اسے نفرت کس نے کی ہے؟ حضرت جبریل نے کی ہے۔ اسے نفرت کس نے کی ہے؟ فرشتوں نے کی ہے، جس کا اثر کیا ہے کہ زمین پر بھی لوگوں پر ہوتا ہے اور لوگ اسے کیا ہے؟ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ہم ہیں کہ گناہ پر گناہ کریں اور ہمیں عزت چاہیے، عزت نہیں ملے گی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور اگر عزت ہے تو اللہ کی فرما برداری میں ہے، اور کوئی انسان چاہے کہ میں نافرمانی کر کے اور عزت حاصل کروں، یہ عزت اس کو قطعی بھی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے سلف ہمارے جو بڑے لوگ تھے ہمیشہ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اعزنی لطاعتک، اے اللہ تیری اطاعت میں ہماری عزت رکھ اور گناہ میں تو ہمیں ذلت سے بچا لے۔ یہ سلف صالحین کیا ہے کہ ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ اور کل قیامت کے دن جب انسان اللہ سے کہے گا یا رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا کے اندر تو میں دیکھنے والا تھا۔ کل بھی انسان کیا ہے؟
ذلیل ہو کر اندھا ہو کر اللہ اس کو اٹھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ کو بھول گیا تھا. آئیے اس کے علاوہ احساس نام ذلت یا اللہ کی نافرمانی. سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جب ہم نافرمانی ہم سے کوئی ہو جاتی تھی اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا تھا، ہم اس کا احساس کب کرتے تھے؟ جب گھر میں دیکھتے تھے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، اولاد ہمارا کہنا مان رہی ہے، بیوی ہمارے کہنے میں نہیں ہے، ہم فوراً سمجھ جاتے تھے کہ ہم سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اولاد ہماری نافرمانی کر رہی ہے، یہ میرے کہنے میں رہنے والی بیوی میری نافرمانی کر رہی ہے. یہاں تک کہ ہمارے گھوڑوں کے اندر بھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ گھوڑے جو نافرمانی کر رہے کس وجہ سے کر رہے ہیں. ہمیں احساس ہو جاتا تھا کہ نہیں، ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جانور بھی ہماری نافرمانی کر رہا ہے. عزیزو، اسی کچھ کا ایک واقعہ کہ ایک نیک انسان جو دودھ کا کاروبار کرتا تھا، ایک مرتبہ اس کی گاڑی پلٹ گئی دودھ کی. ظاہر سی بات ہے گاڑی پلٹ جائے گی، مگر احساس ایک الگ چیز ہے. وہ خود نہیں تھا، اس کو معلوم ہوا کہ تمہاری دودھ کی گاڑی پلٹی ہے. اس نے کہا کہ لڑکوں نے کوئی بدمعاشی کی ہے، لوگوں نے ضرور دودھ میں کچھ ملایا ہے یا کچھ دودھ کا کچھ گڑبڑ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ ہوا ہے. یہ احساس کہ انسان اپنے آپ کو تولے کہ یہ نافرمانی کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے. یہاں تک کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں خرچ زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری گاڑی برابر تھی، گاڑی سے خرچہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ گھر میں بیماری کیوں آ رہی ہے؟ کیا وجہ؟ کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ اگر انسان یہ سمجھ لے تو پھر کیا ہے کہ انسان کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائے. اب ایک بڑا انسان 90 سال کی عمر میں نوجوانوں والا لباس پہنا ہوا ہے. کسی نے کہا کہ بوڑھے اس عمر میں اور یہ جوانی والا لباس کیا کہا؟ کہ میں نے جوانی میں اپنی اعضاء کی حفاظت کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ آج یہ مجھے جوانوں والا کپڑا پہنا رہا ہے. یعنی انسان جب اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو تندرستی دے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے خیر کے راستے کھول دے گا. جب انسان ساری زندگی جوانی کیا ہے گناہ میں گزارے گا، بری عادتوں میں گزارے گا، ظاہر سی بات اس کے اثرات کیا ہے کہ بڑھاپے میں نظر آنے والے ہیں. اس لیے پھر انسان ذلت کی وجہ سے منہ نیچا کرے، اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. پھر گناہ کی وجہ سے بندگی میں لذت ختم ہو جاتی ہے. گناہ کی وجہ سے جو انسان عبادت کرتا ہے اس کو مٹھاس حاصل نہیں ہوتی. نماز کے لیے جاتا ہے تو کیا ہے کاہلوں کی طرح جاتا ہے، تو ہفتے میں ایک مرتبہ چلا گیا یا کبھی گیا کبھی نہیں گیا. یہ کیا ہے؟ گناہ کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ جس دل کے اندر گناہ ہوگا اس دل کے اندر کیا ہے اللہ کا نور داخل نہیں ہو سکتا. جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا اس میں فرشتے نہیں جاتے تو بلا ان دلوں میں فرشتے کیوں کر داخل ہوں گے کہ جن کے دلوں میں شہوت کے کتے پل رہے ہوں. یعنی جن کے دلوں میں شہوتیں ہوں ان کے دل کیا ہے عبادتیں داخل نہیں ہو سکتی، انسان کو لذت حاصل نہیں ہو سکتی. اور دوسری حدیث کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 گرہ. پھر وہ جاگتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو بناتا ہے دوسری گرہ کھلتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو 3 گرہ کھل جاتی ہیں اور پورا دن کیا ہے خشاش بشاش رہتا ہے. لیکن اور اگر وہ سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، نہیں اٹھتا ہے تو بد دل ہو جاتا ہے اور پورا دن کیا رہتا ہے سستوں کی طرح رہتا ہے. یعنی اس کو بندگی میں کیا ہے لذت حاصل نہیں ہوتی. تو گناہ کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان کو گناہ کیا ہے گناہ ہو جو دل میں کھٹکے اور کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ کیوں کیا یہ ہے گناہ. اب گناہ کے اثرات انسان کی کاروباری زندگی میں، گناہ کی وجہ سے انسان کی روزی کیا ہوتی ہے تنگ ہو جاتی ہے.
تنگ ہوتی ہے روزی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، میں اس کے لیے کیا ہے؟ زندگی تنگ کر دوں گا. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک بستی والوں کا عام قصہ بیان فرمایا، یعنی سارے کے سارے لوگ اس زمرے میں آ جائیں گے، ساری بستی والے آ جائیں گے، کہ جو بستی والے کیا تھے؟ امن و امان میں تھے، مطمئن تھے، خوشحال تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ رب العالمین نے اذاق اللہ رب العالمین نے ان کو کیا پہنا دیا؟ کیا مزہ چکھایا؟ بھوک کا اور خوف کا. یعنی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہے؟ انسان کے اوپر خوف بھی آ جاتا ہے اور بھوک بھی آ جاتی ہے. تو گناہ کی وجہ سے کیا ہے؟ انسان کی روزی تنگ ہوتی ہے. اور اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو رزق دیتا ہے اور وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. کن کے لیے؟ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ روزی تنگ کر دیتا ہے. پھر ایک اثر کیا ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان وحشت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی سے ملتا نہیں ہے، فوراً بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں تو کیا تنہائی پسند کرتا ہوں. تنہائی پسند نہیں ہو، بلکہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ نہیں بیٹھنا چاہتا. اور پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ شیطانی دوستوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. کئی لوگ ہیں نیک لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لوگ آئیں گے تو کیا ہمارے درمیان سے کیا ہے؟ چلے جائیں گے اور الگ جگہ پر بیٹھے کیا ہے؟ اپنے موبائل میں مشغول رہیں گے. وہ لوگ کیا ہیں؟ وحشت میں مبتلا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے. تو گناہ گار انسان کیا ہے کہ وحشت میں مبتلا ہوتے ہیں، خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. اور پھر گناہ کی وجہ سے انسان کا دشمن کیا ہے؟ غالب آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں، اگر کوئی ہمارا نیگیٹو پوائنٹ کسی کو ہاتھ آ گیا تو بھلے ہم حق پر ہیں، لیکن اکثر ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی اور اس نے وہ پوائنٹ پکڑ لیا انسان کیا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مغلوب ہو جاتا ہے، اس کا دشمن اس پر غالب آ جاتا ہے. اور سب سے بڑا دشمن کون؟ شیطان. جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر شیطان کیا ہے؟ اس پر غالب آ جاتا ہے. انسان اللہ کے ذکر و اذکار کو چھوڑ دیتا ہے، پھر کیا ہے کہ شیطان اس پر کیا ہے؟ اپنے حربے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ایمانی بصارت ختم ہو جاتی ہے اور انسان گناہوں میں اندھا ہو جاتا ہے. دل کے اندر کیا ہے؟ دل انسان کا اندھا ہو جاتا ہے اور گناہ کے اندر پھر اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. آئے دن ہم واقعہ سنتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، یا انسان نے پاک رشتوں کو تار تار کر دیا. کس وجہ سے؟ یہ سب ڈائریکٹ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انسان کا کیا ہے کہ دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس انسان کو احساس نہیں رہتا اور انسان گناہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا ہو جاتا ہے. اور جو انسان گناہ کی عادت میں ہو، جس انسان کے اندر گناہ کی لت پڑی ہوئی ہو اور اس گناہ کو چھوڑتا نہ ہو، تو پھر کیا ہے کہ اس انسان کا بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ نہیں میں تو برابر ہوئی، میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، وہ مولانا کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، وہ مسجد مدرسے کے ساتھ ایسا نہیں کرے. نہیں، جس انسان کے اندر بری عادت پڑی ہوئی ہے، بری لت پڑی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کچھ کر سکتا ہے. کیوں کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. اور دل مردہ سب سے پہلے کون سی نشانی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے امت کے سارے لوگ کیا ہیں؟ معافی کے لائق ہیں، الا المجاہرون، سوائے مجاہرین کے. کہ وہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رات میں گناہ کرتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ پھر لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے
رات کو فلاں کام کیا تھا، رات کو میں نے یہ دیکھا تھا، رات کو میں نے وہ کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے پردے کو کیا ہے وہ انسان چاک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کے اندر گناہ کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ ایک یہ۔ دوسرا، جس انسان کے اندر گناہ کی لت ہو، ایسے انسانوں کو کیا ہے کہ دوست بنانے سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پڑھے لکھوں کی کیا مثال دیں؟ حضرت لوط علیہ السلام، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اور حضرت لوط کی قوم کے بارے میں کس کو معلوم نہیں کہ جنہوں نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرنا شروع کر دی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سے سمجھایا، مگر وہ لوگ نہیں سمجھے، اور وہ اتنے اندھے ہو چکے تھے گناہوں میں، اتنے اندھے ہو چکے تھے، کتنے کہ جب وہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط کے گھر آتے ہیں تو یہ قوم والے حضرت لوط کے بھی گھر آ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرو۔ یہ ہے گناہ، انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت لوط کو کہنا پڑا، لوگوں کیا تم میں سے کوئی عقل مند انسان نہیں ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ہوشیار انسان نہیں ہے کہ کوئی کسی کو سمجھائے؟ اگر تمہیں غلطی کرنی ہے، اگر تم ضد پر اڑے رہو تو تمہارے لیے میری لڑکیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، لیکن میرے مہمانوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان، وہ لوگ گناہوں کے اندر اندھے ہو چکے تھے، انہیں ہوش نہیں تھا۔ اور انسان جب اندھا ہو جاتا ہے، جب انسان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں سے حیا چلی جائے پھر تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تو انسان جب اندھا ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام جیسے نبی کے گھر کو نہیں چھوڑا تو آج کیا بھروسہ؟ اس لیے انسان ہمیشہ دیکھے کہ جو انسان گناہوں کی لت میں پڑا ہوا ہے، جو گناہوں کی عادت میں پڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا کوئی بھروسہ نہیں جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ اب آخری بات بتا کر کہ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان لعنت کا شکار ہو جاتا ہے، لعنتی ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، لکھنے والے پر لعنت، گواہ ہونے والے پر لعنت، اسی طرح سے شراب کے نچوڑنے والے پر، بیچنے والے پر لعنت، اسی طرح سے جو زمین کے نقشے مٹا دے ان پر لعنت۔ یعنی کتنے کاموں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ انسان کیا ہے؟ جب یہ کام کرتا ہے تو لعنتی ہو جاتا ہے۔ اچھا لعنتی ہو گئے تو کیا ہوا؟ عزیزو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، ایک عورت ایک اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ اونٹنی سست تھی، چل نہیں رہی تھی، تو وہ عورت اس اونٹنی کو کیا کہ بار بار ڈانٹ رہی تھی اور اس پر کیا ہے؟ لعنتیں بھیج رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اس اونٹنی پر جو سامان ہے وہ اتار لو اور اس اونٹنی کو ہمارے سفر سے، ہمارے قافلے سے الگ کرو، اس لیے کہ اس پر کیا ہے؟ لعنت ہو چکی ہے۔ اللہ، لعنت بھیجنے والا کون؟ ایک عورت ہے۔ کس پر بھیج رہی ہے؟ اونٹنی پر لعنت بھیج رہی ہے۔ پھر بھی اس اونٹنی کو اللہ کے رسول قافلے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اونٹنی لعنتی ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر جو گناہ کے کام کرتے ہیں ان کو لعنتی کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بھلا ایسے انسان لعنتی نہیں ہے؟ تو عزیزو، گناہوں کے اثرات اگر ہم حقیقت میں دیکھنا چاہیں اور سوچیں اور یہ ترازو بنا لیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور کل ہمیں اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے، تو اس کے برے نتائج آئیں، اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہم گناہوں سے کیا ہے؟ توبہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین، ہم خطا کار اور گناہ گار ہیں تو ہماری خطاؤں اور گناہ کو معاف فرما۔ الہ العالمین،
بے شک ہم سے جو بھی چھوٹی بڑی خطائیں رب تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین جو بھی غلطیاں ہم نے جان بوجھ کے نہیں کی یا غلطی سے ہم سے ہوئی رب تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے دلوں میں احساس پیدا فرما۔ اے اللہ احساس پیدا کر کے تو ہمیں گناہ سے توبہ کرنے والا بنا۔ الہ العالمین تو کل قیامت کے دن تو ہمیں ذلیل اور رسوا نہ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ فرما تو ایمان پر فرما۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔